محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول سنا رہے تھے کہ یہاں پر مومنوں کی روح کو خوراک ملتی ہے۔ خوراک مل رہی ہے نا؟ یہاں پر مومنوں کی روح کو خوراک ملتی ہے، مجھے بھی مل رہی ہے، آپ کو بھی مل رہی ہے۔ جو معاملہ ہوا میں سیالکوٹ کی قیادت میں معذرت کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے، نقوی صاحب کے علم و عمر عمل میں برکت عطا فرمائے۔ یہاں پہ مومنوں کی روح کو خوراک ملتی ہے، یہاں پہ مومنوں کی روح کو خوراک ملتی ہے۔ کوئی حمد پڑھتا، کوئی نعت پڑھتا ہے، یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ وہ محفل ہے، یہ وہ محفل ہے، یہ وہ محفل ہے جہاں پہ بیٹھ کر ایمان بڑھتا ہے۔ ماشاءاللہ اب میں حافظ عطا رحمانی یزدانی صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ شباز خطابت نکتہ دان خطیب عظیم مذہبی سکالر استاد محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب، صدر جمعیت اساتذہ پاکستان۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فيا ايها الناس ان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ان شر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ میں تو سورج ہوں، ستارے میرے آگے کیا ہیں، میں تو سورج ہوں، ستارے میرے آگے کیا ہیں، شب ہے کیا چیز، شب کے سہارے میرے آگے کیا ہیں، جو ہمیشہ رہے شاہوں کے ثنا خواں جالب، جو ہمیشہ رہے شاہوں کے ثنا خواں جالب، یہ سخن ساز بیچارے میرے آگے کیا ہیں۔ تعریفات، کبریائی، عزت و عظمت، شان و رفعت، بزرگی، بڑائی، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اور حاکمیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جس اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ اس وقت بھی موجود تھا، اور جب یہ کائنات مٹ جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی،
نیست و نابود ہو جائے گی، کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، تو اللہ اس وقت بھی زندہ رہے گا۔ یعنی اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا۔ تمام تر جائز درود و صلاۃ و سلام سید دو جہاں، نبی کل زماں، سید رسولاں، سید نبیاں، سید المتقین، سید الاولین والآخرین، سید المؤمنین، سید المسلمین، سید المحسنین، سید المجاہدین، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، سید الاصفیاء، سید العلماء، سید کائنات، سید انسانیات، سید اخلاقیات، سید سماجیات، سید معاشیات، سید سیاسیات، سید البشر، سید الکل، سید الرسل، فخر الرسل، ختم الرسل، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ مقدس مطہر ذات گرامی کے لیے ہے۔ لائق صد تحسین ہے آپ احباب کا جذبہ بھی ہماری آج کی مجلس کی انتظامیہ کے انتظامات بھی اور سننے اور سنانے والے علماء کرام کے الحمدللہ بیانات بھی آسمان والے رب سے دعا ہے، صرف ایک دعا ہے، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اہل حدیثوں میں رواج نہیں ہے اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرنے کا، لیکن ایک بڑی پیاری بات سے آغاز کر رہا ہوں۔ صوفی محمد عبداللہ مرحوم رحمت اللہ علیہ جماعت کے ایک بڑے نامور بزرگ گزرے ہیں، فیصل آباد کے علاقہ کے رہنے والے تھے، اور مشہور مامو کانجن کا مدرسہ انہی کا بنایا ہوا ہے، جہاں سے ہزاروں علماء اللہ کے فضل و کرم سے دین کی تعلیم اور دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کرو، مولا یہ دینی مدرسوں کو تا قیامت قائم رکھنا، اللہ ان مدارس کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمانا۔ اللہ کی قسم ہے جب تک یہ مدارس ہیں، اس کے اساتذہ ہیں، یہاں کے طلباء ہیں، یہاں کی طالبات ہیں، اس معاشرے میں خیر باقی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ سلسلہ بند ہو گیا، آپ کو مجھے کلمہ پڑھانے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ دعا کیا کرتے تھے اللہ تو راضی ہو جا، صوفی صاحب کا انداز تھا، اور بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں مانگتے تھے۔ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ ایک بے تکلف شاگرد نے ایک دن کہا، استاد جی کچھ اور بھی مانگ لیا کرے، صرف اللہ تو راضی ہو جا۔ اتنا پیارا جملہ کہا، سن کے کلیجے سے سبحان اللہ نکلے۔ کہا بیٹا میں ساری زندگی کہتا رہوں کہ اللہ تو راضی ہو جا، اور میرا رب ایک دفعہ کہہ دے جا عبداللہ میں راضی ہو گیا تو میرا تو کام بن جائے گا۔ تو ہماری دعا ہے اللہ اس ساری کوشش کے بدلے میں تو ہم سے راضی ہو جا، آنے والوں کا آنا قبول کر لے، سنانے والوں کا سنانا قبول کر لے، سننے والوں کا سننا قبول کر لے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تعلیم الاسلام آج ہمارے لیے کون سی تعلیم لے کے آئی ہے؟ آپ نے سیرت النبی سن لیا،
آپ نے اہل حدیث کا عقیدہ سن لیا، آپ نے جناب شاہ صاحب کا بادلائل خطاب سن لیا، لیکن اصل بات کیا ہے؟ تعلیم الاسلام کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر بتاتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، نہیں بولنا، رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں۔ تعلیم الاسلام کیا ہے؟ مخاطب کیا، یا معاذ، اے معاذ میری بات کو ذرا دھیان سے سنو۔ معاذ کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر میں حاضر ہوں، میں سن رہا ہوں۔ کائنات کے امام نے 3 دفعہ یہ بات کہی اور چوتھی مرتبہ تعلیم الاسلام بتائی، اور کیا فرمایا؟ یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا او حرکتا، معاذ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے سرے بازار آگ لگا دی جائے، تیرے جسم کا انگ انگ جلا دیا جائے، یہ سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا برداشت نہیں کرنا۔ یہ کیا ہے؟ تعلیم الاسلام۔ تعلیم الاسلام کیا ہے؟ احد کا میدان ہے، ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں میدان جنگ کی صفیں سج چکی تھی، کافر اور ہمارا آمنا سامنا تھا۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے اور مجھے آ کے کہتے ہیں چاچو ابو جہل کہاں ہے؟ میں حیران ہو گیا، کہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور کہاں وہ قبیلے کا سردار اور اپنی فوج کا کمانڈر اور سپہ سالار؟ میں نے کہا بیٹا آپ کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ تعلیم الاسلام سنیے گا۔ کہا چاچو خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ چاچو ہمیں ہماری ماں نے کہا وہ اللہ کے پیغمبر کا گستاخ ہے، ہم نے ماں سے کہا ماں تیری چھاتی کا دودھ ہم پہ حرام ہے، اس وقت تک تیرے ہاتھ کا پکایا ہوا لقمہ ہمارے حلق سے نہیں اترے گا جب تک پیغمبر کے دشمن سے بدلہ نہیں لے لیتے۔ ابن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے میں نے اشارہ کیا، میرا اشارہ پہلے واپس آیا یا اسلام کے یہ جرنیل پہلے حملہ آور ہوئے اور آن ہی آن میں دشمن کا سر خاک میں ملا دیا، اور جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اور اپنے کردار سے لکھا، اپنی تلوار سے لکھا، اپنی گفتار سے لکھا، اپنی جرت سے لکھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات یہ تعلیم الاسلام ہے۔ ایک تیسری بات، یہ بھی تعلیم الاسلام ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ کائنات کے پیغمبر علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ نابینے تھے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور آپ سے آ کے درخواست کرنے لگے، اللہ کے پیغمبر انی رجل ضریر البصر، میں ایک ایسا بندہ ہوں جسے دکھائی نہیں دیتا۔ نمبر 1، لیس لی بقائد، مجھے مسجد تک لانے والا بھی کوئی نہیں۔ 2، اور تیسری بات ہے بینی و بینک ھذا الواد، آپ کے میرے گھر کے درمیان فاصلہ بھی بڑا ہے۔ نمبر 3 اور نمبر 4 یہ ہے کہ بسا اوقات تاریکی سناٹا بھی ہوتا ہے، کوئی ہاتھ دور سے پکڑنے والا اندھیرے میں بھی نہیں ہوتا، گرتا دیکھ کے بچانے والا بھی نہیں ہوتا۔ 4،
اور نمبر 5 یہ ہے کہ راستے میں جانور بھی، کیڑے مکوڑے بھی اور یہ دوسرے جانور کاٹنے والے کھانے والے بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 5 درخواست یہ ہے کہ مجھے گھر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ حل تجدو لی رخصہ، اللہ کے پیغمبر کوئی اجازت، کوئی رخصت نکلتی ہے؟ یہ نہیں کہا نماز نہیں پڑھوں گا، کہا گھر پڑھ لیا کروں گا۔ اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بھی پڑھتے تو آپ سے میرے سے بہت اچھی پڑھتے۔ حل تجدو لی رخصہ، کوئی اجازت؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے نام، ہاں اجازت ہے۔ رحمت والا نبی کہتے ہیں آپ گھر پڑھ لیا کرو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے، خوش ہو کے اٹھ کے جانے لگے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ایک دفعہ بیٹھو۔ بیٹھ گئے، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وحی ختم ہوئی، کائنات کے امام نے سر اٹھایا اور فرمایا حل تسمع النداء، اذان کی آواز آتی ہے؟ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے پیغمبر اذان کی آواز تو آتی ہے۔ کہا اللہ کے پیغمبر نے، فرمایا لا اجد لک رخصہ، پھر میرے صحابی کوئی رخصت نہیں ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ تعلیم الاسلام ہے میرے بھائی۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آتی ہے نہیں آتی مجھے اس بات کی فکر نہیں، آپ میری تقریر میں نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں مجھے اس بات کی فکر نہیں، میں آپ کے کلیجے پہ ایک دستک دینے کے لیے آیا ہوں۔ آنے والا کا بھی مقصد ہونا چاہیے، سننے والوں کا بھی مقصد ہونا چاہیے، یہاں سے لے کے کیا جائیں گے، تعلیم الاسلام کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ مجھے تو نظر نہیں آتا جو نابینا ہو، کوئی ایسا شخص جس کو مسجد تک لانے والا کوئی نہ ہو، کوئی ایسا بندہ کہ جس کو مسجد تک پہنچنے میں بڑی دقت کا سامنا ہو، کوئی ایسا بندہ جس کے گھر کے قریب مسجد نہ ہو۔ جب کوئی نہیں ہے تو پھر سیالکوٹ کے 95% مسلمان نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ صرف 5% طبقہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ آپ کے میرے فکر کی بات ہے، اور اگر آپ کو بات میری بری نہ لگے، مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ جناب قاری زاہد اقبال صاحب موجود ہیں، اللہ آپ کو مجھے بھی حج کے لیے کم از کم ایک مرتبہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو ضرور ہے، سنا بھی ہے، ہر سال حج کرنے والے حج کرتے ہیں اور جا کے وہاں شیطان کو پتھر مارتے ہیں، کنکر مارتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ مجھے بتائے کہ شیطان کا قصور کیا ہے، کیوں اس کو پتھر پڑتے ہیں؟ میرا خیال ایک چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، ایک سجدے سے انکار کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہر سال کروڑوں پتھر اس کو پڑتے ہیں۔ اور سیالکوٹ کا اہل حدیث ایک دن میں 34 فرض سجدوں کا انکار کرتا ہے، 96 سجدوں کا انکار روزانہ کیا جاتا ہے، ایک ہفتے کی 35 نمازیں نہیں پڑھتا، ایک مہینے کی 150 نماز کا انکار کرتا ہے، اور ایک سال کی 1825 نمازیں نہیں پڑھتا۔ مجھے یہ بتائیے تو صحیح کہ اس کے گھر پہ کتنے پتھر پڑنے چاہیے؟ میری بات طبع یار کو بے چین کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتا ہوں وہی جو دل پہ گزرتی ہے۔ سچ بات یہ ہے آج ہم سب کے سب، اور میری بہن بھی نماز نہیں پڑھتی، اس کو کتنے پتھر پڑنے چاہیے؟ میری ماں نماز نہیں پڑھتی، اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ میں خود نماز نہیں پڑھتا، مجھے کتنے پتھر پڑنے چاہیے؟ میرا پورا خاندان نماز نہیں پڑھتا، مجھے بتائیے میرے گھر پہ کتنے پتھر برسنے چاہیے؟ حضرات، تعلیم الاسلام کا اشتہار لگانا بہت آسان ہے، ہاں استقبال کا بینر سجانا بھی بہت آسان ہے، اور یہاں پہ بیٹھ کے نعرہ تکبیر لگانا بھی بہت آسان ہے، آنے والوں کے وارے نیارے جانا بھی بڑا آسان ہے، ہاں حصہ دے کے کسی کی روٹی پکوانا بھی بڑا آسان ہے، یہاں پہ بیٹھ کے جلسے سننا بھی بڑا آسان ہے، لیکن کیا کہوں
آپ کے شہر اقبال نے کہا تھا، آپ کے یہاں کے شہر والے نے کہا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ساری رات کی کانفرنس سننے والوں، صبح کے سجدوں کا کتنے انکار کرو گے، سارے دن کے سجدوں کا کتنے انکار کرو گے، اور پھر بھی اہل حدیث رہو گے، پھر بھی مسلمان رہو گے، پھر بھی سینہ تان کے اپنے آپ کو نبی کا سچا عاشق بتاؤ گے، پھر بھی غلامی رسول میں موت بھی قبول کرو گے، پھر بھی جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول کہو گے، پھر بھی حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے کہو گے۔ نہیں میرے بھائی، اس سے آگے بڑھنا ہے اور اسلام کی تعلیم الاسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ چوتھی بات، 5 باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہے۔ جناب ہمارے جماعت کے بڑے مشہور خطیب اور جماعت کی جان، ہماری اور آپ کے دلوں کی دھڑکن، قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ صرف 2 باتیں باقی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھے دین سیکھ رہے ہیں، تعلیم الاسلام حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا توحید کا، رسالت کا، ملائکہ، آسمانی کتابیں، آخرت پر ایمان، پھر توحید و رسالت کی گواہی، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ اور جہاد۔ 11 باتیں بتائیں۔ سارے کا سارا دین ہو گیا، بیچ میں تقریباً سارا دین بیان ہو گیا، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الا اخبرک بملاک ذالک کلی، ایک تعلیم باقی ہے، تعلیم الاسلام میں سے ایک تعلیم باقی ہے۔ کہا جتنی باتیں اب تک بتائی ہیں ساروں کا نچوڑ نہ بتاؤں، اس کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بتائیے اللہ کے پیغمبر۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، یہ تجھے جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور تجھے جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ ایک بولا ہوا جملہ تجھے آسمان سے زمین پہ بھی گرا سکتا ہے، اور ایک بولا ہوا جملہ تجھے زمین سے آسمان پہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا۔ دیکھ تیری زبان سے لکھنے والا جملہ پھول کا کام کرے، ہتھیار کا یا تلوار کا کام نہ کرے۔ اور سیالکوٹ کے واسیوں یہ یاد رکھنا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہتھیار کا لگایا ہوا زخم مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم کبھی نہیں مٹتا۔ اور یہ مسلمان کی بہت بڑی پہچان ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اپنے قابو میں ہے، جس کی زبان بے لگام ہے، اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اہل حدیث تو بڑی دور کی بات ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات تعلیم الاسلام میں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مسجد نبوی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اور یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے۔ مسائل یہ بھی سننے کی عادت ڈالو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے یہ جلیل صحابی نماز ظہر پڑھ کے بیٹھے، اور نماز سلام پھیرا تو دیکھا پچھلی صف میں ایک بندہ بیٹھا ہے، محسوس ہوا کہ پریشان ہے۔ کہا بھائی کوئی پریشانی ہے؟ کہا جی حضور ایک پریشانی ہے، آج کسی کے پیسے واپس کرنے انتظام نہیں ہوا، تقاضا ہو رہا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ تقاضا ہو رہا ہے، انتظام نہیں ہوا۔ کہا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟
اور یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، بعض اوقات انسان کو نہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے نہ دوا کی ضرورت ہوتی ہے، صرف آپ کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ الفاظ انسانوں کی غذا بھی ہے اور انسانوں کی دوا بھی ہے۔ غم بانٹنے کی چیز نہیں ہے دوستو، پھر بھی ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو۔ کسی کے لیے بولا ہوا میٹھا بول بھی بسا اوقات بڑا کام کرتا ہے، اور یہ دعوت دین کا بڑا اہم طریقہ ہے کہ آپ لوگوں سے میٹھے انداز میں بولو اور پھر اللہ کے دین کی دعوت بھی دو۔ کائنات کے امام نے یہی کیا نا، صلی اللہ علیہ وسلم، سکھایا بھی یہی۔ کہا میں آپ کی خدمت کیا کر سکتا ہوں؟ کہا آپ ذرا ان کو کہہ دیجئے مجھے تھوڑی مہلت اور دے دیں۔ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یہ کہنے سے اگر بات بنتی ہے تو کیا ہے، میرے کہنے سے اگر آپ کا فائدہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ چل پڑے، مسجد سے باہر نکلنے لگے نا، اس آدمی نے آپ کا ہاتھ دبایا، کہا حضور شاید آپ کو یاد نہیں رہا، آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے، اور اعتکاف کی حالت میں اس طرح باہر نہیں جا سکتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے میرے بھائی مجھے یاد ہے میں اعتکاف بیٹھا ہوں، لیکن یہ جن کا سامنے روضہ پاک نظر آ رہا ہے نا، میں ان کی زبان پاک سے سنا ہے، اگر ایک مسلمان بندہ کسی مسلمان بھائی کا کام کروانے کے لیے ساتھ جاتا ہے، کام ہو یا نہ ہو یہ شرط نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ چل کے چلا جائے، میری مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ مہربانی فرمائیے، میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اگر میرے پیاروں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو میرا مقصد یہی ہے، کام کروانے کے لیے ساتھ جاؤ، اگر کام ہوتا ہے ہو جائے، نہیں ہوتا نہ ہو، 2 مہینے اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کا ایمان تازہ کرنے لگا ہوں، 2 مہینے میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 300 نمازیں، اور مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ صحیح روایت کے مطابق 1000۔ وہ 50,000 والی روایت ٹھیک نہیں ہے، 1000 نماز کا ثواب مسجد نبی میں۔ اب 300 کو 1000 سے ضرب دیجئے۔ اس حدیث کا اگر میں یہ ترجمہ کر دوں، سیال کوٹ والے مجھ پہ کوئی فتویٰ تو نہ لگائیں کہ اللہ کے پیغمبر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کم از کم 3 لاکھ نمازوں سے پڑھنے سے زیادہ بڑا ثواب ہے کسی مسلمان کے کام آ جانا، کسی مسلمان کے کام آ جانا۔ حضرات آپ کے لفظوں کی لوگوں کو ضرورت ہے، میں کسی مریض کی عیادت نہیں کرتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ کائنات کے امام نے کہا، مالک کائنات فرماتا ہے اگر صبح چلے جاؤ تو شام تک، اور شام کو چلے جاؤ تو صبح تک 70,000 فرشتہ آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہے گا۔ کبھی دین کے اس حصے کو بھی سمجھو۔ السلام علیکم ورحمت اللہ پہ نمازیں ختم کر کے آ جاتے ہو، نماز تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ کہا، لیکن پتہ کیا کہ دائیں جانب سلامتی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس کے گھر میں پکانے کا آٹا نہیں، اس کو کیا پتا السلام علیکم ورحمت اللہ کا؟ بائیں جانب کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، نماز نہیں پڑھی۔ اس سے پوچھ تو صحیح جس کی بیٹی کے سر پہ آنچل کوئی نہیں، جس کا بیٹا بلک رہا ہے دوائی کے لیے، اس کے پاس سلامتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی تعلیم الاسلام ہے۔ حضرات گرامی قدر، لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن علماء کرام کی موجودگی میں اتنی گستاخی کافی ہے، تھوڑا سا سبق سنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنی بات کو اختتام پذیر کرنے سے پہلے یقیناً مبارکباد دینا چاہوں گا محترم قاری صاحب کو بھی اور ان کے صاحبزادے کو بھی، ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی، ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے خطیب اور خطیب لاسانی آواز یزدانی جناب حافظ عطا الرحمن یزدانی صاحب کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لے۔ اور ایک بڑی دعا کرنے لگا ہوں، آپ اپنے لیے بھی کرنا، میرے لیے بھی کرنا، حافظ صاحب کے لیے بھی کرنا، اللہ ان سے اپنے دین کا کام لے لے۔ جامع عمر ابھی بھرا نہ تھا،
دستے کفے ساکی چھلک پڑا، رہیں دل کی دل ہی میں حسرتیں، نشاں خزانے مٹا دیا۔ وسعت قلب تو بہت ہے، وسعت صحرا ہی کم ہے، اسی لیے تو مجھ میں تڑپنے کی تمنا ہی کم ہے۔ وآخر دعوانا